من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح مکیۃ وہی 28 آیا وفیہا رکوعان۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ سورہ نوح یہ ترتیب میں ہے 71ویں سورت، اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو سیدنا حضرت نوح علیہ السلام ان کو شیخ المرسلین کہتے ہیں، ان تمام انبیاء میں لمبی عمر ہوئی، لمبی دعوت دی انہوں نے۔ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، یعنی ان کی دعوت کی جو مدت ہے وہ 950 برس، 1000 سنہ الا 50 عاما۔ وہ دعوت دے صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ، رفق کے ساتھ اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر کے ساتھ وہ دعوت دیتے رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ اور ایمان مشکل سے 80 لوگ آئے، 80 لوگ ایمان لائے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ تو ان کا ذکر حق تعالی شان جگہ جگہ فرمایا۔ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا ذکر فرمایا جگہ جگہ۔ یہاں پوری سورت کا نام سورہ نوح۔ تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو گیپ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 قرن کا ہے۔ تو قرن بولتے ہیں صدی کو، اور قرن بولتے ہیں جنریشن کو، نسل کو بھی بولتے ہیں، 10 نسلوں کا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک، لامک کے والد کا نام تھا متوشلخ، متوشلخ کے والد کا نام تھا خنوخ، خنوخ جو ہے یہ سیدنا عیسیٰ وہ ہے ادریس علیہ السلام۔ حضرت خنوخ بولتے ہیں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ان کے والد کا نام حضرت یرید، ان کے والد کا نام حضرت مہلائیل، ان کے والد کا نام حضرت قینن، ان کے والد کا نام حضرت انوش، حضرت انوش کے والد کا نام حضرت شیش علیہ السلام۔ حضرت شیش علیہ السلام یہ بیٹے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو ان کی دعوت کا ذکر فرمایا، ان کے صبر کا ذکر فرمایا اور امت کی سرکشی کا ذکر فرمایا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور انہیں حکم دیا انذر قومک، اپنی قوم کو ڈراؤ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو تاریکیوں سے، اندھیریوں سے توحید کی روشنی کی طرف لاؤ۔ قومک، اپنی قوم کو۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو فرمایا لتخرج الناس، تاکہ تمام لوگوں کو آپ نکالیے، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے اسلام کی، توحید کی روشنی کی طرف، تمام انسانوں کو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قومک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرج قومک، اپنی قوم کو نکالیے۔ تو آپ کی بعثت ساری انسانیت کے لیے تھی۔ یہاں فرمایا اپنی قوم کو ڈراؤ، باخبر کرو، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اگر وہ اسلام لے آتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں تو عذاب ٹل جائے گا۔ قال، انہوں نے فوراً اطاعت کی۔ قال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، باخبر کرنے والا ہوں، ان کوئی چیز چھپانے والا نہیں۔ اگر تم نے ایمان اور اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کیا تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان اعبدوا اللہ، اور ان کو دعوت دی صرف اللہ کی عبادت کرو، یعنی عجیب عجیب شکلیں بنا کے ان کی عبادت مت کرو۔ یہ بت پرستی انہی کی قوم سے شروع ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے 10 نسلیں جو تھی سب توحید پر تھی، ایمان پر تھی۔ تو شیطان نے آ کے یہ بتا دیا کہ بھئی وہ نیک لوگ تھے، ایسے تو ان کو یاد کیا کرو، ایک دن تو تمہیں یاد آتے ہیں وہ
ان کا ہاں بہت یاد آتے ہیں، وہ تو بڑے نیک لوگ تھے۔ تو ایسا بیٹھ کے ایک دن یاد کیا کرو۔ تو ایک جنریشن نے ایسا کیا، دوسری جنریشن نے کیا کیا کہ چلو ان کا خاکہ بنا لیتے ہیں، خاکہ تصویر اسکیچ سے بنا لیتے ہیں، انہوں نے وہ بنا لیے، بیٹھ کے ان کو یاد کرتے، برسی مناتے۔ اور پھر تیسری جنریشن آئی، انہوں نے تو پکے بنا لیے، وہ اسٹیچو بنا لیے۔ اور پھر جب راجا مہاراج آئے تو انہوں نے پہاڑ کاٹ کاٹ کے بنائی تصویریں، اسٹیچو بنائے جگہ جگہ، اور اب ہر نکڑ چوراہے پہ مل جائیں گے، یعنی زندوں کے لیے تو جگہ نہیں ہے، وہ عجیب عجیب شکل لے گا، وہ ہر چوراہے پہ مل جائیں گے۔ 33 کروڑ بن گئے، وہ ترقی کرتے کرتے کرکٹ کا الگ دیوتا ہو گیا، سب دیوتا الگ ہو گئے۔ تو یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے بت پرستی کی، تو ان کو سمجھا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی صرف اللہ کی عبادت کرو، واتقوا اور اللہ ہی سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچو، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے فرائض واجبات ان کو ادا کرو۔ ایسا نا کہ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، ایک فرض ادا نہیں کرتا، ایک گناہ سے نہیں بچتا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، تو یہ مذاق ہے، یہ اللہ سے ڈر نہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ سے بہت ڈرتا ہوں جی، میں پیسے لے کے کسی کا دیتا نہیں، ایک فرض نہیں ادا کرتا، پڑوسی اس سے پریشان ہے اور کہتا اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ نہیں اللہ سے ڈرنا، یہ تو مذاق کرنا ہے۔ واتقوا یعنی حرام چیزوں سے بچو، اور اللہ کے احکامات کی بجاوری کرو، فرائض کی ادائیگی کرو۔ واطیعون اور میرا کہا مانو، یغفر لکم من ذنوبکم تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویؤخرکم الی اجل مسمى اور تمہیں ایک متعین مدت تک مہلت دے گا، یعنی بغیر عذاب کے اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ تو نیکیوں سے، اطاعت سے، صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی فائدہ ہے۔ حدیث میں کہ صلۃ الرحم تزید فی العمر، یعنی صلہ رحمی کرنا عزیز رشتہ دار اعزاء کے ساتھ، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہی وقت ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور جب اللہ کی متعین مدت آ جاتی ہے تو پھر وہ ٹالی نہیں جاتی۔ لو کنتم تعلمون کاش تم یہ بات جان لو، سمجھ لو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پھر اللہ سے شکایت کی کہ میں نے ہر طرح ان کو سمجھایا۔ تو ان کی جو آخری جو دعا ہے، جو بد دعا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ آخری بد دعا ان کی رب انی مغلوب فانتصر، یعنی میں عاجز آ چکا، میں مغلوب ہو چکا، بے بس ہو گیا۔ ان کو سمجھاتے 950 برس تک، انی مغلوب فانتصر، تو مدد فرما، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہاں بتایا کہ میں نے اللہ سے شکایت کی، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، ایمان کی، توحید کی، رسالت کی، سنا نہیں انہوں نے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میری دعوت سے وہ دور ہی بھاگے، یعنی ہونا یہ چاہیے قریب آنے چاہیے، یعنی ایک آدمی احسان کر رہا ہے، اسے بتا اس کا محسن ہے تو اسے اس کے قریب آنا چاہیے، لیکن دور بھاگے۔ اور کیا کرتے وَإِنِّي كُلَّمَا دعوتہم، تو جب بھی میں ان کو دعوت دیتا لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ آپ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے۔ کفار قریش بھی یہی کرتے، کفار قریش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تو وہ کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن مت سنو، والغوا فی، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تمہاری بات اوپر رہے گی، سنتے ہی سنو مت ورنہ اثر پڑے گا۔ آج کے کفار بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی باتیں مت سنو، اس سے پربھاوت ہوتا ہے آدمی، ان کی باتیں مت سنو۔ تو وہ بھی کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، قال رب انی دعوت، تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے ڈال لیتے سر پر، چہرے پر، تاکہ دکھائی نہ دے۔ وَأَصَرُّوا، اور وہ اصرار کرتے، اصرار کہتے ہیں کہ گناہ آدمی جانتا ہے یہ گناہ ہے پھر بھی اسے کرتا ہے، وہ یہ ہے اصرار، یہ خطرناک چیز ہے۔ یہ اگر چھوٹا گناہ بھی ہے، کوئی اسے پابندی سے جان بوجھ کے کرتا ہے تو ڈر ہے کہ وہ بڑا نہ ہو جائے اور پھر اطاعت کی توفیق نہ چھن جائے اس سے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ تکبر کرتے رہے، بات نہیں مانی، اللہ رسول کی بات نہیں مانی انہوں نے، اور تکبر، غرور، گھمنڈ کرتے رہے۔ اور اس طرح کرتے ایک اولاد جب وہ بچے کو لاتا، باپ اپنے بچے کو، اور یہ کہتا کہ جو بڑے میاں ہیں بزرگ، ان کی بات مت ماننا،
ان سے بچ کے رہنا، چونکہ یہ ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے تھے مورتی پوجا، یہ اس سے ہٹاتے ہیں۔ اور مجھے بھی جب میں چھوٹا تھا میرے ابو لائے تھے ان کے پاس اور رہے تھے ان کی بڑے میاں کی بات مت ماننا، ایسا کرتے ہو واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی، ان چوک چوراہے اعلانیہ دعوت دی، اجتماعی دعوت دی ان کو۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی اور چھپ کر یعنی انفرادی ملاقاتیں کی، اجتماعی ملاقاتیں کی ان سے۔ فقلت، میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کفر و شرک معصیت کے گناہوں کی۔ انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو استغفار کا فائدہ یعنی یہاں بھی ہوتا ہے، نقد فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں تو ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے، آپ تو معصوم تھے گناہوں سے، تو امت کی تعلیم کے لیے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے ایک بار گنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار ایک ہی مجلس میں استغفار پڑھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں استغفار۔ اور سید الاستغفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھے گا، اگر دن میں اس نے پڑھا اور پھر وہ مر گیا اس کے بعد تو سیدھے جنت میں جائے گا، اور اگر مغرب کے بعد اس نے کسی ایک بار پڑھا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا، یقین کامل کے ساتھ اس نے پڑھا۔ تو اس کا فائدہ یہ آخرت میں تو ہے، یہاں بھی ہے، تو وہ یہاں کے فائدے ترغیب دی، ان کو شوق دلایا کہ کسی طرح دنیا کے حدیث تھے، بدترین حدیث تھے، تو ان کا یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے، ایمان اور اطاعت میں دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا فائدہ ہے ادھار والا، لیکن نقد فائدہ بھی ہے ان کو۔ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ معاف فرمائے گناہوں کو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر پانی برسائے گا۔ 40 سال تک وہاں اکال پڑا، تو یہ تمہارا کال ہے جو قحط سالی یہ ختم ہو جائے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ تمہاری مدد فرمائے گا مال دولت سے، یعنی استغفار سے دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وہ بنین اور اولاد میں اضافہ ہوگا، اللہ برکت زمین کی آسمان کی برکتیں کھول دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تو باغات خوشحالی ہریالی آئے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی ان کو ترغیب دی کہ کسی طرح ان کی سمجھ میں آ جائے، یعنی آخرت کا ادھار والا فائدہ تو ہے لیکن یہ نقد والا دنیا کا فائدہ بھی ہے۔ مالک ایک صاحب آئے سید حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں، انہوں نے پوچھا حضرت پریشان ہے، وہ نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ دعا فرما دیجئے، کھیتیاں سوکھ گئی، ان کا استغفار کرو کثرت سے۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میں اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے لیے کوئی بتا دیے وظیفہ، تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو کثرت سے۔ تو کئی قسم کے لوگ آئے، تو انہوں نے ایک نے کہا جی روزی کا مسئلہ ہو رہا ہے، دکان نہیں چل رہی، تو ان کا استغفار کرو کثرت سے۔ تو ان کے شاگرد نے پوچھا حضرت آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتا دیے استغفار کا، حالانکہ ان کے مسائل مشکلات الگ الگ، کیونکہ میں نے نہیں، یہ تو اللہ نے فرمایا، تو یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، میں نے نہیں بتایا، یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ وہ آسمان کی زمین کی برکتیں تم پر کھول دے گا، گناہوں سے استغفار کرو، اور آل اولاد دے گا، اور تمہیں ہریالی کھیتی خوشحالہ بھی دے گا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، یہ تو ترغیب شوق سے ان کو دعوت دی، یہاں آگے ترہیب سے یعنی خوف اللہ کا ڈر ان سے ان کو دعوت دی، یعنی ترہیب سے ہر طرح سے دعوت دی، ہر اینگل سے ان کو دعوت دی۔ یہاں فرمایا مالکم لا ترجون للہ وقارا، تم عجیب لوگ ہو، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، یعنی وہ اتنی عظمت والا ہے، اتنی بڑائی کبریائی والا ہے۔ وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، مختلف حالتوں میں، پانی ہوتا ہے، پھر پانی سے مضغہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، خون بستہ بنتا ہے، پھر انسان بن جاتا ہے عقل والا، حالانکہ اگر اس کی 50 سال کی عمر ہے، وہ پی ایم سی ایم جو بھی ہے
50 سال پہلے اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کون ہے وہ. لم یکن شیئا مذکورا، وہ کچھ تھا ہی نہیں، اسے کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے اللہ کا احسان ہے، اس نے تمہیں یہ تخلیق دی اور پھر عزت دی، انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا. وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اور کیا تم نہیں دیکھتے کس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تلے اوپر بنائے. وجعل القمر فیہن نورا، ان میں چاند کو روشنی والا بنا، نور بنا، اس کی طرف آدمی دیکھتا ہے آنکھوں کو نقصان نہیں ہوتا. نور فرما. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنا ہے. سورج کی طرف اگر کوئی دیکھ لے تو اس کی بینائی جانے کا خطرہ ہے، تو یہاں بڑا چراغ. وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو تو سطح زمین سے پیدا کیا تھا، مٹھی لائے تھے اس سے، اسی لیے ہر رنگ کے لوگ ہیں اس کی نسل میں، ہر مزاج کے لوگ ہیں، کوئی سخت مزاج کا ہے، کوئی نرم مزاج کا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، چونکہ مٹی کے زمین کے ہر حصے سے ان کو پیدا کیا گیا تھا. پھر اور جو آدمی پیدا دوسری جو آپ کی اولاد ہے وہ اسی غذا کا، زمین کی غذا سے حاصل ہوتا ہے، پھر اس سے پانی بنتا ہے، پھر انسان بنتا ہے، آپس میں ملتے ہیں. تو اس لیے فرمایا زمین سے تمہیں پیدا کیا. ثم یعیدکم فیہا، زمین میں ہی وہ تمہیں لوٹ آئے گا. جب قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں تو یہی کہتے ہیں منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور پھر دوبارہ حساب کتاب کے لیے اسی سے تمہیں اٹھائیں گے. ویخرجکم اخراجا، اور تمہیں اسی سے نکالے گا وہ حساب کے لیے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بساط، بچھونا بنایا. آدمی آسانی سے چلتا ہے، مکان بناتا ہے، کوئی اگلو برف کا مکان بنا رہا ہے، کوئی پانی اس سے حاصل کر رہا ہے. تو واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم زمین کے مختلف بڑے بڑے راستوں پر چلو، آسانی سے چل سکو. تو یہ زمین اور آسمان سب انسان کے فائدے کے لیے بنائی، اور انسان اور جنات کو اپنی اطاعت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. لیکن اگر وہ نافرمانی کرے تو اس نے تو اپنا مقصد ہی چھوڑ دیا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ مہذب رحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ کفر کو، شرک کو، اسلام اور ایمان کو تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا کر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت ایمان عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وسلم برحمتك يا رب.